آج کے ہی دن پاکستان کے اندر ایک خبر بڑی تیزی سے گردش کر رہی ہے کہ پی کے اندر گورنر راج لگ سکتا ہے۔ اس خبر میں کتنی صداقت ہے کتنی نہیں یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا، لیکن یہ خبر سوشل میڈیا پر اور مختلف حلقوں میں اتنی تیزی سے گردش کر رہی ہے جس کے انتہا ہی کوئی نہیں۔ جبکہ دوسری طرف آج تحریک انصاف کے سربراہ کے حوالے سے پارلیمنٹ کے اندر ایک قرارداد بھی پیش کر دی گئی ہے کہ ان کی رہائی کے حوالے سے، اور اس کے ساتھ ساتھ پیپلز پارٹی نے بھی آج صدارتی الیکشن کے حوالے سے انتہائی اہم ترین پیش رفت کی اور مختلف لوگوں سے جن سے رابطے نہیں کرنے تھے ان سے بھی رابطے کیے ہیں، اور رابطے کرنے کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تمام سننے والوں کو السلام علیکم، میں ہوں رانا عظیم۔ پاکستان کی سیاست میں آج کا دن بڑا اہمیت کا حامل دن ہے۔ اس کی وجوہات بڑی کلیئر ہے کہ آج الیکشن کمیشن نے وہ تمام محسوس نشستیں جو کہ تحریک انصاف اور سنی اتحاد کونسل کو ملنی تھی وہ مختلف سیاسی جماعتوں میں تقسیم کر دی ہیں، اور آج کے ہی دن پاکستان کے اندر ایک خبر بڑی تیزی سے گردش کر رہی ہے کہ پی کے اندر گورنر راج لگ سکتا ہے۔ اس خبر میں کتنی صداقت ہے کتنی نہیں یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا، لیکن یہ خبر سوشل میڈیا پر اور مختلف حلقوں میں اتنی تیزی سے گردش کر رہی ہے جس کے انتہا ہی کوئی نہیں۔ اور اس کے بعد آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہونے والی سماعت میں سلمان صفدر جو کہ تحریک انصاف کے سربراہ کے وکیل ہے اور شاہ محمود قریشی کے وکیل، دونوں نے مل کر آج یہ ثابت کر دیا، وہاں پر 1 گھنٹہ 21 منٹ کی بحث میں یہ ثابت کر دیا دلائل دیتے ہوئے کہ عمران خان پر اور شاہ محمود قریشی پر اور بشرا بی پی پر لگنے والے تمام الزامات جو ہیں، اور اسی طرح اس نے بڑی ڈیٹیل گفتگو کی سلمان اکرم راجہ نے بھی کہ یہ سارے الزامات غلط ہیں، اور اس پر انہوں نے ثبوت، قانونی حوالے اور بہت سی چیزیں دی۔ جبکہ دوسری طرف آج تحریک انصاف کے سربراہ کے حوالے سے پارلیمنٹ کے اندر ایک قرارداد بھی پیش کر دی گئی ہے کہ ان کی رہائی کے حوالے سے، اور اس کے ساتھ ساتھ پیپلز پارٹی نے بھی آج صدارتی الیکشن کے حوالے سے انتہائی اہم ترین پیش رفت کی اور مختلف لوگوں سے جن سے رابطے نہیں کرنے تھے ان سے بھی رابطے کیے ہیں، اور رابطے کرنے کے بعد یعنی میں جن سے رابطے نہیں کرنے سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، خالد محمود صدیقی یعنی ایم کے ایم سے بھی رابطے کیے ہیں کہ کس طریقے سے آپ ہمیں ووٹ دیں، اور یہ ووٹ دینے کے حوالے سے فیصلہ کیا ہے۔ جبکہ مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ پنجاب سے بھی اپنی رائے لینے کے لیے آگے ہے کہ آخر آنے والے دنوں میں ہم نے کیا کرنا ہے۔ پاکستان کی سیاست میں یہ دن اس لیے بڑی اہمیت کے حامل دن نظر آتے ہیں کہ آج کے دن فارم 45 بھی جو ہے وہ باقاعدہ اپلوڈ کر دیا گیا، اور جو اپلوڈ کیے گئے فارم 45 کے اندر ہی اس قدر تضادات ہے، ایسی چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ جہاں پر کل ووٹوں کی تعداد لکھی گئی ہے وہاں پر جس امیدوار کو جتایا گیا یا جو امیدوار جیتا ہے اس کے ووٹ کل ووٹوں کی کاسٹ ووٹوں کی تعداد سے کئی گنا زیادہ ہیں۔ یہ ساری چیزیں سامنے آنے کے بعد مختلف حلقوں کی طرف سے یہ آوازیں آنا شروع ہو گئی ہیں کہ ان الیکشنوں پر انتہائی خطرناک قسم کے سائے چھا گئے ہیں، یعنی انتہائی الیکشن یہ جو ہے متنازع ہو گیا ہے، اور کسی وقت بھی ان انتخابات کے حوالے سے کوئی بڑی خبر آ سکتی ہے۔ اب کیا الیکشن کمیشن کی طرف سے جاری کی گئی نشستیں یعنی تقسیم کی گئی نشستیں جو ہیں ان کو جب سپریم کورٹ میں چیلنج کیا جائے گا، اور ان چیلنج کرنے کے بعد اور اوپر سے فارم 45 میں جو غلطیاں کی گئی ہیں ایک دفعہ اپلوڈ کرنے کے بعد اب دوبارہ اگر اپلوڈ کیا جاتا ہے تو پھر بھی یہ تنازع میں آتا ہے، تو اس کے بعد کیا پاکستان کی سیاست میں فرق نظر نہیں آئے گا؟ کیا پاکستان کی سیاست میں بہت سی چیزیں جو ہیں سب کچھ کلیئر نہیں ہو جائیں گی؟ بہت سی چیزیں جو ہیں واضح طور پر سامنے نہیں آ جائیں گی؟ بہت سی چیزوں میں آنے والے دنوں میں تبدیلی نہیں ہوں گی؟ اور تحریک انصاف نے کھل کر پاکستان کے اندر ایک بڑی تحریک چلانے کا بھی اشارہ دے دیا ہے۔ سابق اسپیکر قومی اسمبلی نے تو یہ واضح طور پہ کہہ دیا کہ ہم ملک بھر میں ایک بڑا دھرنا دینے جا رہے ہیں اگر ہمارے مطالبات پورے نہ ہوئے، اگر ہماری بات کو نہ سنا گیا۔ دوسرا، علی امین گنڈا پور کی آج اڈیالہ جیل میں ایک لمبی چوری ملاقات کے بعد کہا جا رہا ہے کہ علی امین گنڈا پور کو کچھ خاص ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ ان خاص ہدایات کی روشنی میں علی امین گنڈا پور تحریک کے انصاف کے اندر
کس کو کیا کہنا ہے، کس کے ساتھ کیا کرنا ہے، کس کو کس طرح لے کر چلنا ہے، آئندہ کی حکومت میں کون کس وزارت پر ہوگا، آئندہ کے آنے والے دنوں میں کون کہاں پہ کھڑا ہوگا، اور آئندہ آنے والے دنوں میں کس طریقے سے بہترین طریقے سے یا کس طریقے سے اپنے احتجاج کو ریکارڈ کرایا جائے گا، اس پر بھی فائنل انہیں بتا دیا گیا۔ جس کے بعد علی امین گنڈاپور نے خود کہا ہے کہ وہ اگلے یہ جو کال دی گئی ہے جس دن یہ باقاعدہ پروٹیسٹ ہوگا، اس پروٹیسٹ میں وہ باقاعدہ اس کو خود لیڈ کریں گے، اور کسی صوبے کے وزیر اعلیٰ کی طرف سے اس پروٹیسٹ کو لیڈ کرنا جو ہے وہ ایک بڑی خاص اہمیت رکھتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا آنے والے دن جو ہے ان پہ سیاسی تناؤ کم ہوگا یا بڑھے گا۔ تو خبر دے دوں، سیاسی تناؤ بڑھے گا، کسی صورت میں کم نہیں ہوگا۔ اور آپ کو یہ بھی خبر دے دوں، اس سیاسی بڑھتے ہوئے تناؤ میں بہت سی مشکلات آئیں گی، اور مشکلات کسی اور کو نہیں بلکہ یہ مشکلات جو ہیں، سب سے زیادہ مشکلات جو آئیں گی وہ آئیں گی خود حکومت کو، کیونکہ حکومت ہی فائدہ لیتی ہے، حکومت ہی نقصان میں جاتی ہے، حکومت کو ہی سب کچھ اچھا ملتا ہے اور حکومت کے لیے ہی سب کچھ برا بھی ہوتا ہے۔ تو پاکستان کی سیاست میں یہ دن بڑے اہم ترین دن ہے، اور ان اہم ترین دنوں میں بڑی اہم ترین ڈیولپمنٹس ہونے جا رہی ہیں۔ یہ تھی بڑی خبریں جو میں نے آپ تک پہنچائی آپ کو۔ اب اس سے اگلی وہ خبریں چاہتا ہوں جو آنے والے 4 سے 5 دن میں آپ کو ملنے جا رہی ہیں۔ بظاہر تو آصف علی زرداری الیکشن جیت رہے ہیں، لیکن آصف علی زرداری الیکشن جیتنے کے باوجود بھی ان کے لیے پریشانیاں کم نہیں ہوں گی بلکہ پریشانیوں میں اضافہ ہوگا۔ سننے میں ہے کہ آصف علی زرداری کو ووٹ دینے کے بدلے میں ایم نے ایک باری مطالبہ پیش کر دیا جسے ہر صورت میں پاکستان پیپلز پارٹی کو ماننا پڑے گا۔ دوسری طرف بڑے میاں صاحب یعنی میاں نواز شریف صاحب بھی جو ہے وہ ابھی تک پیپلز پارٹی کے ساتھ اس طریقے سے نہیں چل رہے، اس طریقے سے پیپلز پارٹی سے مطمئن نہیں ہے جس طرح مطمئن ہونا چاہیے۔ انہیں ان کے قریبی حلقے یہ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی اپنے آئینی عہدے لینے کے بعد کسی وقت بھی ان کے ساتھ ہاتھ کر سکتی ہے، جس میں خود بڑے میاں صاحب نے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے ساتھ یہ ہو سکتا ہے، اور اگر ہمارے ساتھ یہ ہو گیا تو پھر شاید ہم اپنی مدت پوری نہ کر سکیں، لیکن آئینی عہدوں پر بیٹھے صدر سے لے کر سینٹ کے چیئرمین جو ہیں انہیں تو اپنی آئینی مدت پوری مل جائے گی، لیکن ہم پھر کہاں جائیں گے؟ ہمارے ساتھ جو ہاتھ ہونے جا رہا ہے اس ہاتھ کو ہم کس طرح سنبھالیں گے؟ اس ہاتھ کے بعد ہم کہاں کھڑے ہوں گے؟ اس ہاتھ کے بعد کیا ہماری حکومت جو ہے سروائیو کر سکے گی یا نہیں کر سکے گی؟ تو اس کے جواب میں ایک ہی بات آتی ہے کہ یہ حکومت سروائیو نہیں کر سکے گی۔ یہ آپ کو میں وہ بریکنگ نیوز دے رہا ہوں جو ابھی تک کسی کے پاس یہ خبر نہیں ہے۔ اور سننے میں آیا کہ تحریک انصاف کے سربراہ جو ہے ان کی آج کی ملاقات کے بعد ایک اہم ترین جو پیغام ہے انہوں نے باقاعدہ علی امین گنڈاپور کے ذریعے کسی کو پہنچایا ہے۔ علی امین گنڈاپور جو ہے وہ اہم ترین پیغام جو ہے وہ کسی نہ کسی کو جس کو پہنچانے کا کہا گیا ہے، جب اس کو پہنچائیں گے تو اس کے بعد پاکستان کی سیاست کے حوالے سے بہت بڑی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ سامنے آئے گی۔ جبکہ آج پاکستان میں امریکہ کی سپریم کورٹ کے ایک فیصلے کو بھی بڑا ڈسکس کیا جا رہا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ عوامی رائے کو اہمیت حاصل ہے اور عوامی رائے جو ہے اسی پر فیصلے ہونے چاہیے، اور عوامی رائے جو ہے اسی کی بنا پر یہ سب کچھ ہونا چاہیے۔ مزید کیا ہوگا جانیے اگر بھی لوگ اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔